ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی معراج النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشریات، جس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ معروف علماء کرام، معروف نعت خواں حضرات. ہمیں جوائن کیا پاکستان کے معروف نعت خواں جناب الحاج شفیق احمد صاحب نے. السلام علیکم شفیق بھائی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بہت مبارکباد معراج النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اتنے بڑے بڑے ہیرے، اتنے بڑے بڑے لوگ، اور ماشاءاللہ آپ نے کمال جمع کیے ہیں. حضرت یہ بڑی عظیم رات ہے اور آج آپ نے ہمیں وقت دیا، میں اس کے لیے آپ کا بہت مشکور. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنا. بہت شکریہ آپ کا. اور ہمیں معروف نعت خواں جناب ریحان کانچ والا نے بھی جوائن کیا. جناب فیصل قادری صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بہت معروف ایک کلام ہے، صرف اس کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لیلۃ الاسریٰ تھا کیا موسم سہانا نور کا. علامہ صاحب، لیلۃ الاسریٰ تھا کیا موسم سہانا نور کا، گا رہے تھے نور والے سب ترانہ نور کا، گا رہے تھے نور والے سب ترانہ نور کا. میں بات کرنا چاہوں گا علامہ صاحب سے، لیکن علامہ صاحب آپ سے پہلے میں چاہوں گا عدنان علی حسینی صاحب کا ایک کلام لے لیں. عدنان بھائی ایک کلام پیش کریں. معراج شریف کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت کلام بھائی کا پڑھا ہوا. اللہ تعالیٰ بھائی کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے. منور بدائنی صاحب کا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ. ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے. خالق کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے. محبوب خدا ختم رسل شاہ دو عالم، محبوب خدا ختم رسل شاہ دو عالم ہے. عرش پہ مہمان کے معراج کی شب ہے، عرش پہ مہمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے. سب جن و بشر حور و ملک عرش و فرشی، سب جن و بشر حور و ملک عرش و فرشی اس شب پہ ہے قربان کے معراج کی شب ہے، اس شب پہ ہے قربان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے. جنت میں بڑی دھوم کے سامان ہوئے ہیں، ہاں جنت میں بڑی دھوم کے سامان ہوئے ہیں. حوروں کا ہے ارمان کے معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے. جبریل امی لائے ہیں محبوب کی خاطر، ہاں جبریل امی لائے ہیں محبوب کی خاطر. اللہ کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے، اللہ کا ہے فرمان کے معراج کی شب ہے. ہر رات سے رتبے میں سوا ہے شب معراج،
ہاں ہر رات سے رتبے میں سوا ہے شب معراج، اس شب کی ہے یہ شان کہ معراج کی شب ہے، اس شب کی ہے یہ شان کہ معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔ تابانی مرقد کا اسی شب میں منور، تابانی مرقد کا اسی شب میں منور، کر لے کوئی سامان کہ معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے، معراج کی شب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جناب عدنان علی حسینی صاحب نے کلام پیش کیا، اور بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کا پڑھا ہوا آپ نے کلام پیش کیا۔ آج کی رات ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک یوسف میمن صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک راشد اعظم کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک خورشید احمد کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ہمارے تمام وہ ثناخواں جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ کر دیجئے ہمارے بہت پیارے بھائی شفیق احمد وارثی صاحب، ہاں اللہ پاک بابا شفیق احمد وارثی صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور میں بات کروں گا علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے، لیکن علامہ صاحب یہ شعر میں پیش کرتا ہوں، اور اسی شعر پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہو گیا ثابت امام کل ہے وہ ماہ تمام، ہو گیا ثابت امام کل ہے وہ ماہ تمام، کیسے ہو پھر مثل خاکی جب ہے مولا نور کا، کیسے ہو پھر مثل خاکی جب ہے مولا نور کا۔ علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ حضور جب شب معراج پر گئے اور تمام انبیاء کرام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، حضور اللہ پاک کا روبرو انہوں نے دیدار کیا، اور اللہ پاک نے انہیں جنت کی بھی سیر کرائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی، چونکہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، جی ہاں، کہ حضور علیہ السلام خود ہی آگے بڑھ گئے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صدیق تمہیں پتہ ہے کہ میری کیا شان ہے؟ واہ واہ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کی شان کتنی بڑی۔ واہ 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 واہ، تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے روبرو ہوئے، تو دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کسی محدث کی بات یا پھر حدیث کی بات، یہاں تو قرآن خود بیان کر رہا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ سورہ نجم کی ابتدائی آیات طیبات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کو مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو نجم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد عام ستارہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ کے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر ہے کیسے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، جب اس کو ہوا پڑھیں اور ہویہ یا ہوا پڑھیں تو یہ بیک وقت دو معنی دیتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب اس کو عالمہ یا لاموں سے پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا، اور جب اس کو دوسرے باب سے پڑھیں تو معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے محبوب آپ اوپر دیدار کے لیے آئے تو اس کی قسم، دیدار کر کے واپس پلٹے تو اس کی قسم۔ اب آپ کی بات کہ جب روبرو ہوئے تو یہاں توجہ طلب بات ہے، اللہ پاک نے پہلی بات اپنے محبوب سے پوچھی، جس کو امام رازی نے نقل کیا، بما اشرفک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اے محبوب فکان کعبہ قوسین او ادنا کا مقام ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا کی باتیں ہو رہی ہیں، ما زاغ البصر وما طغى کا منظر ہے۔ اس مقام میں سدرہ نیچے رہ گیا، جنت نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، میری بارگاہ میں آپ ہیں، آپ آج بتائیں کہ میں آپ کو لقب کون سا دوں؟ اللہ اکبر، آج میں کون سا ایسا لقب دوں؟ حالانکہ اس سے پہلے اللہ کہہ چکا یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ توجہ طلب بات یہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مولا بنسبتی الیک العبودیت، آج عرش کے اوپر لا مقام میں آیا ہوں، آج مجھے اگر لقب دینا ہے تو اپنے بندے ہونے کا لقب یہی وجہ ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ خواجہ صاحب کے پیر صاحب ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے پیر بننا آسان ہے، مولوی بننا آسان ہے، شیخ الحدیث بننا آسان ہے؟ تو خواجہ صاحب کے پیر صاحب نے فرمایا سب بننا آسان ہے مگر خدا کا بندہ بننا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو بندہ ہو گیا، اب دیکھیے حضور سدرۃ المنتہا سے اوپر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ خواب کی معراج تھی، تو میں کہتا ہوں بخاری شریف میں یہ براق کیوں لایا گیا؟ میں کہتا ہوں مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے نماز کا تحفہ لے کے آئے، یہ سب خواب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے آگے چلیں بخاری شریف میں جب آپ وادی ذی طوا سے آ رہے تھے، واپسی پلٹ رہے تھے، جبریل میرے آقا سے باتیں کر رہے تھے، آقا جبریل سے باتیں کر رہے تھے، باتیں ہوتے ہوتے وادی ذی طوا کے اندر میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتائیں یہ اتنا بڑا جو میں نے یہ معجزہ ہے میرا، یہ سب سے عظیم معجزہ ہے قرآن کے بعد، اس کو کوئی مانے گا؟ بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے آپ کا صدیق ضرور مانے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ واپس آئے تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کافروں نے کہا مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس سے پہلے آپ نے سفر نہیں کیا تھا، تو اللہ پاک کے حبیب بتانے لگ گئے اتنے دروازے ہیں، ادھر اللہ پاک نے فرمایا میرا حبیب بتا رہا ہے مگر مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے سامنے رکھ دو تاکہ دیدار بھی کرتا جائے اور بتاتا بھی جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب خواب کی حالتیں ہیں۔ معراج کا جب معجزہ سنایا گیا تو کچھ لوگ مسلمان جو تھے وہ مرتد ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ معراج جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان ایک فرق کرنے والی چیز ہے، اور جب روبرو ہوئے نا تو پھر اللہ نے پوچھا مابیب چلو میں آپ کو بندے کا لقب دے دوں گا، عبد کا لقب دے دوں گا، اور سورہ اسراء میں یہی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا، یہ لقب حضور نے اپنے لیے خود چنا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ اب رب نے فرمایا محبوب آپ فرش سے آئے ہیں، عرش کے اوپر ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اب میری بارگاہ کے اندر آپ زمین سے تحفہ کیا لے کے آئے ہیں؟ اللہ عرش سے بھی پاک ہے، مکانیات سے بھی پاک ہے، جہات ستہ سے بھی پاک ہے، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں آپ کی بارگاہ میں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا تحفہ کیا ہے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری فعلی عبادتیں بھی تیرے لیے، سجدہ صرف تیرے لیے ہوگا، کسی غیر کے لیے سجدہ نہیں ہوگا۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے تحفہ دیا تو اس سے پہلے ہمارے بھائی پڑھ رہے تھے آل محمد پہ درود، اس سے پہلے پڑھ رہے تھے درود نبی علیہ السلام پر، اب اللہ نے فرمایا محبوب آپ یہاں تک تحفہ لے کے آئے، اب ہم آپ کو تحفہ دے رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا یہ تحفہ صرف محبوب کے لیے؟ فرمایا نہیں، محبوب کی برکت سے کل امت کے لیے، عباد صالحین کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو تم پر اے نبی اور سلام ہو ہم پر اور صالحین بندوں پر۔ اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں یہاں پیران پیر کی بات ہو جائے، میں کسی زمانے میں 2005 کی بات ہے، ایک مسجد میں طالب علمی کے زمانے میں امام تھا، جمعۃ المبارک کے دن گلستان جوڑ کی فلیٹ کی مسجد میں ہم پڑھتے تھے، غوث اعظم امام التقا والنقا، تو ایک غیر مقلد بندہ جس کو آپ لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، میں ان کو غیر مقلد کہتا ہوں، وہ کہنے لگا امام صاحب آپ نے تو اب سلام کے اندر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی شامل کیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ہم نے اردو میں شامل کیا ہے، تو ابھی عربی میں پڑھ کے آیا۔ کہنے لگے میرے دماغ میں بات نہیں آ رہی۔ میں نے کہا تحیہ سنا، تشہد سنا، کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मैंने कहा वो सालिहीन बंदे हैं या नहीं? कहने लगा हाँ हैं। तो मैंने कहा हम जो उर्दू ज़बान में इमाम अहले सुन्नत का सलातु सलाम पढ़ते हैं, ये असल में मेराज का तोहफा अल्लाह की तरफ से दिया वाह, हुआ वाह, है। वाह, वाह, और वहाँ सालिहीन बंदों का जिक्र है। आखिरी बात मैं अर्ज करूं, वहाँ तोहफा क्या मिला? बुखारी शरीफ के अंदर आता है 50 नमाजों का तोहफा मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम लेकर वापस आए। हजरत ऐनी लिखते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज लेके आ रहे हैं। लोग कहते हैं ना नबी क्या देता है और क्या दे सकता है। मैं कहता हूँ तुम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो ये तुम्हें किसने दी है? ये मेराज की रात मिली है। और किस नाज़ो नियाज से लाई गई है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ये नहीं पढ़ सकेगी। बुखारी में आता है वापस चले गए। कम होते होते जब 5 रह गई ना, अब अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? फरमाया महबूब मैंने 50 तुम्हें दी थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की, अब रह गई हैं 5, मगर मेरा और आपका जो ताल्लुक और वास्ता और राबिता है उसका तकाजा ये है जो 5 पढ़ेगा सवाब 50 का ही 50 का ही मिलेगा, 50 का ही मिलेगा। और यही वजह है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं जमात का अलग सवाब मिलता है, नबी अलैहिस्सलाम जो मेराज से लेकर आए उसका अलग सवाब मिलता है। और फिर फरमाया गया कि वहाँ क्या हुआ? फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही की। या अल्लाह क्या वही की? फरमाया मैं मुहिब हूँ, वो मेरे महबूब हैं। मुहिब और महबूब के दरमियान एक राज होता है, इसको राज में रहने दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपसे होती है फिर मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी अजीम उल शान महफिल जो कि हमने यहाँ सजाई है अपने स्टूडियो में, जो कि आज की बहुत अजीम रात मिराजुन नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रात। और आप देख रहे होंगे शहर की मुख्तलिफ़ मसाजिद पर महफ़िलों का इनेकाद होता है और मुख्तलिफ़ जगहों पर बिलखुसूस नातख़्वानी का एहतमाम होता है। आशिकान रसूल महफ़िलों का इनेकाद करते हैं और अपने महबूब की सना व तौसीफ़ करते हैं। तो हमने भी यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आज की रात हम मना रहे हैं और मैं चाहूँगा कि रेहान कांच वाले हुज़ूर की बारगाह में हदिया नात पेश करें। शरीफ के हवाले से बहुत खूबसूरत कलाम। कुदसी खड़े हैं हैरान होकर, कुदसी खड़े हैं हैरान होकर, किस दरा से आगे बशर जा रहा है, किस दरा से आगे बशर जा रहा है, बंधन के अपने खालिक से मिलने सरे अर्श वो ताज बर जा रहा है, जाता है देखो वो बेखौफ ऐसे, सब जानता है ये राहें वो जैसे, सब जानता है ये राहें वो जैसे, वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई, वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई, घर वाला अपने घर जा रहा है, घर वाला अपने घर जा रहा है, वो किस्सा हलीमा आंगन का पूछो, जवानी को छोड़ो बचपन का पूछो, जवानी का छोड़ो बचपन का पूछो, अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली
ابھی مصطفیٰ نے ہلائی انگلی کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، اقصا میں جتنے مرسل کھڑے تھے، حیرت میں سارے پڑے تھے، حیرت میں سارے پڑے تھے، اس کے پیچھے کیا پڑ رہے ہیں کہ ہم پیچھے کیا پڑ رہے ہیں، نماز ہی لینے اگر جا رہا ہے، نماز ہی لینے اگر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کس طرح سے آگے بشر جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انتخاب جناب ریحان کانچ والا نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اچھا ہاں، تھوڑی سی وضاحت کر دیں جی جی، اس میں، چونکہ انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ یہ پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نمازیں لینے جا رہا ہے، تو اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام شب معراج سے پہلے نماز پڑھتے تھے، مگر نماز جو باقاعدہ فرض ہوئی ہے وہ شب اسرا فرض ہوئی ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ ہو۔ واہ واہ علامہ صاحب، کیا بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، علامہ میر قادر ترابی صاحب، میرے آقا جب معراج پر گئے تو کیا کیا انہوں نے نظارے دیکھے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج حضور علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر لامکاں تک حضور علیہ السلام نے بہت سارے مشاہدات کیے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی طرف دیکھا تو حضور نے نظارے دیکھے، حضور نے جہنم کی طرف دیکھا تو اس کی طرف بھی نظارے دیکھے۔ اب یہاں پر امت کو حضور علیہ السلام نے گویا ایک پیغام بھی دے دیا کہ نیکی کی جزا ہے، نیکی کی جزا ہے، نیکی کی جزا ہے اور گناہ کی سزا ہے، باقی رب بخشنے والا ہے، حضور بخشوانے والے ہیں۔ واہ واہ، یعنی امت کو گناہ سے روکنے کا بھی حضور نے درس دیا اور نیکی کی طرف آنے کا بھی درس دیا۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جہنم کی طرف دیکھا تو کچھ لوگ عذاب میں مبتلا تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی سود کی لعنت کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی زنا کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے، اللہ اکبر، کوئی غیبت کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے، اور کوئی ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مختلف عذاب کو حضور نے دیکھا اور حضور علیہ السلام بار بار پوچھتے رہے، جبریل یہ کس وجہ سے ہے، جبریل یہ عذاب کس وجہ سے، جبریل یہ عذاب کس وجہ سے ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے سب کچھ ہیں، ساتھ جانتے حضور سب کچھ ہیں، لیکن حضور جبریل سے کہلوانا چاہتے ہیں، امت کو بتانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ سارے عذابات بتائے گئے اور حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی طرف دیکھا اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں جنت ملے گی، بخشش حضور کے صدقے میں ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور سب جانتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبریل یہ آواز کس کی ہے؟ اتنا خوبصورت قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنا حسین، اللہ اکبر۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ واہ 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 واہ، آپ جہاں شہزاد بھائی، حضرت حارثہ بن نعمان رہتے ہیں زمین پر، حضرت حارثہ بن نعمان رہتے ہیں مدینے میں، اور حضور علیہ السلام پہنچے جنت میں۔ اب حضور کا غلام زمین پر قرآن پڑھے
اللہ آواز جنت تک پہنچا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے. اللہ اکبر. جبریل نے کہا، حضور نے عرض کیا اے جبریل، یہ حضور نے فرمایا اے جبریل یہ حارثہ کی آواز یہاں تک کیسے پہنچی؟ اللہ اکبر. کہ یہ اپنے والدین کا بڑا احترام کرتا ہے، اللہ اکبر. یہ اپنے والدین کی بڑی قدر. یہاں ہمیں ایک درس دیا جا رہا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور منظر دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے بہت عالی شان گنبد دیکھے، عالی شان محل دیکھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ محل آپ کے ابو بکر صدیق کا محل ہے. اللہ اکبر. اللہ. پھر حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑا، میں آپ کی زبانی کو بہت بڑا بنگلہ دیکھا. یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے بنگلے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے، اس میں بنگلہ ہوگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر. جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اس میں محلات ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو بڑے شاندار ریشمی پردوں والے آپ نے حضور علیہ السلام نے محل دیکھے. حضور نے فرمایا یہ کس کا؟ کہا یہ آپ کی عمر کا ہے. تو حضور جب دوبارہ تشریف لائے تو حضرت عمر سے کہا عمر میں نے آپ کا محل دیکھا لیکن آپ کی غیرت کی وجہ سے میں داخل نہیں ہوا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے صدقے ہی تو ملا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری ایک اور آپ نے دوسری بات اور آپ نے دیکھی کہ قدموں کی آہٹ، قدموں کی آہٹ. یہاں پر بھی ہمیں کیونکہ تعلیم دی گئی، قدموں کی آہٹ تھی. آقا علیہ السلام جانتے ہوئے بھی حضور نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتاؤ یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ آپ کے غلام بلال حبشی کی قدموں کی آواز. واہ واہ. حضرت بلال حبشی سے حضور نے پوچھا اے بلال میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، آخر کون سا عمل کرتے ہو؟ آپ فرماتے حضور مجھے یہ محبوب ہے جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے نفل ادا کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں یہ نیکیاں بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. تو پتہ یہ چلا جو غلام پڑھے قرآن زمین پر اور آواز پہنچے جنت میں، جو غلام عمل کرے دنیا میں محل بنے جنت میں، جو غلام ماں باپ کی خدمت کرے زمین پر، اور اللہ پاک انہیں اتنی بلندی عطا فرمائے جب غلاموں کو نیچے سے اوپر تک رب پہنچا سکتا ہے تو محبوب مصطفیٰ کو بھی نیچے سے اوپر لامکہ تک پہنچا سکتا ہے. اور ایک یہاں پر ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کہوں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، ثنا خانوں آپ نعتیں پڑھتے رہو، علماء اکرام آپ حضور کی شان بیان کرتے رہو، سرکار کریم علیہ السلام جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اب اگر کوئی سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں تو اس لیے ہماری طرح ہے، حضور علیہ السلام نے کھانا کھایا ہے، حضور نے نکاح فرمایا ہے، حضور کی اولاد ہوئی ہے، تو کہا یہ تو ہماری طرح ہی ہے. لیکن رب نے بتایا کہ تم نے بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، ختیجہ کا شوہر بنتے ہوئے دیکھا، فاطمہ الزہرا کا بابا بنتے ہوئے دیکھا، حسنین کا نانا بنتے ہوئے دیکھا، لیکن تم نے جبریل کو پیچھے پیچھے نہیں دیکھا کہ اس رات میں نے جبریل کو اس کے پیچھے کر دیا. اب یہاں پر ایک اور پتے کی بات، علامہ صاحب نے بھی گفتگو کی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اشعار بھی پڑھے. جبریل علیہ السلام سدرہ تک حضور کو لے جانے والے ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ جبریل نے کہا کہ میں ایک بالش بھی بڑھوں گا، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیات الہی سے جل کے خاک ہو جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے. لیکن جبریل علیہ السلام بعض نے کہا دیکھو حضور علیہ السلام تو چلو نہیں گئے، اب کوئی اگر سدرہ تک حضور کی معراج کو مان بھی جائے کہ چلو ہم اتنا مان لیتے ہیں کہ سدرہ تک تو گئے لیکن جبریل لے کے گئے. اللہ اکبر. اب جبریل علیہ السلام جب رکے حضور نے فرمایا اور آگے چلو، نیچے سے اوپر کا راستہ آپ نے بتایا ہے، نیچے سے اوپر کا راستہ آپ نے بتایا، جبریل آگے کا بھی بتاؤ. کہ حضور آگے چلوں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، آگے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کا خدا جانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا آنا ہی صرف معجزہ نہیں ہے، حضور کا جانا بھی معجزہ ہے، بلکہ حضور کی ولادت بھی معجزہ ہے. پھر یہاں پر ایک امت کے لیے ایک آخری بات میں کہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی امت سے پیار کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کی بھی تمنا ہے کہ امت بخشی جائے. جبریل علیہ السلام کی آرزو ہے. حضور نے فرمایا آگے چلو، کہ حضور نہیں چل سکتا، لیکن حضور نے کہا اے جبریل تیری کوئی خواہش ہے تاکہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. حضرت جبریل علیہ امی کہنے لگے یا رسول اللہ میری آرزو و خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے نا تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو بھی خبر نہ ہو. تو علماء فرماتے ہیں یہ تو بے ادبی ہے کہ جبریل کے پر کہاں اور ہم گناہ گاروں کے پاؤں کہاں، یہ تو بے ادبی ہے. لیکن اب کیا کریں،
کا جبریل کی خواہش ہے کہ گزرنے والے کو بھی خبر نہ ہو اور گزارنے والے کو بھی خبر نہ واہ ہو، واہ۔ یعنی اس پروں کو بھی خبر نہ ہو۔ تو یہاں پر بڑی اہم باتیں یہی تھی، یہاں پہ شان مصطفیٰ دکھائی جانی ہے، اور ابھی تو حضور کی شان میدان محشر بھی دیکھنی ہے۔ معراج منانے والوں تمہیں مبارک ہو، انشاءاللہ معراج کی محفلیں کل قیامت کے دن بھی ہوں گی اور ذکر مصطفیٰ باقی ہو رہے گا۔ ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بچے معراج مناتے رہیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، بس محمد کا خدا جانے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں جی، ایک جلوے کو موسیٰ نے بے، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ اور شعر سنیے، ان کو معراج کی شب یہ رب نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھے ان کو معراج کی شب یہ رب نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے نزدیک آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، میرے نزدیک میرے نزدیک آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں جی، میرے نزدیک میرے نزدیک میں ہوں طالب تیرا، میرا مطلب تو یا رسول اللہ، طالب تیرا میرا مطلب انبیاء میں مجھے سب سے محبوب تو، میں تیرا اور سے ہے منسوب تو، جسم میرا نہیں تیرا سایہ نہیں جی، رب عالم نے تجھ کو بلایا جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، اور جن کی عرش مولا بنی رہے جو لٹاتا ہے وار شام و سحر، کیوں نہ ان کو سرا میں رہتا ہوں
को सरापा रहमत हूँ। जिसने दुश्मन का भी दिल दुखाया नहीं, रब्बे आलम तुझको बुलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में जनाब शफ़ीक अहमद साहब ने अपनी अक़ीदत पेश की। और मैं जनाब हुसैन यूसुफ साहब से कहूँगा कि आपके वालिद मोहतरम में कलाम लिख पढ़ते थे मिराज शरीफ पर, तो मैं चाहूँगा कि वो पेश करें आप। कि मेराज मन में बसा तो से प्रीत लगा मेरे रब के दुलारे में तो वारी जा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तेरा लक़ब है महबूबारी, बुर्रा है तेरी शाही सवारी। बुर्रा के पारा में तेरा ज़हूर है, तेरा जो मुनकिर है खालिक से दूर है, खालिक से दूर है। क्या बताऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी जाऊं। जिब्रील मिले के बुरा राह में हानि के पाया सोया था बीबियां मना का जाया, बीबियां मना का आया। कैसे जगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी जाऊं। के तलवों से मल कर जगाया, पहले सलाम किया फिर ये बताया। मेराज का शाको मुजदा सुनाया, चलिए हुजूर को रब ने बुलाया, तो रब ने बुलाया। दूल्हा बनाओ ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जनाब मोहम्मद हुसैन यूसुफ साहब ने कलाम पेश किया। और बहुत कबूलियत का वक्त है अल्लामा साहब, बहुत कबूलियत का वक्त है। और मैं चाहूँगा कि फैसल कादिर साहब भी मौजूद हैं, आप भी हुजूर की बारगाह में एक कलाम पेश करें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम दुआ फरमाएंगे। जी वो सरवर साला जो अर्श पर जल अगर हुए नए निराले अरब के सामा, अरब के मेहमान
چمن کو آبادیاں مبارک بہاں شہر شادیاں مبارک کو آبادیاں مبارک ملک فلک فلک ملک فلک فلک اپنی نیلے میں یہ گرعنا دل قبول تھے محمد بنے ہیں دولہ میرے محمد بنے ہیں دولہ ہاں میرے محمد بنے ہیں دولہ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ میرے محمد بنے ہیں دولہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ میرے محمد بنے ہیں دولہ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولہ دولہ میرے محمد بنے ہیں دولہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب فیصل قادری صاحب نے کلام پیش کیا. میں چاہوں گا شفیق احمد صاحب ایک کلام اس موقع پر ہاں ایک پنجابی کلام بہت خوبصورت پیش کرتا ہوں. ہاں دل آقا دے واہ 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 نظارے کولوں رجدا نہیں دل آقا دے نظارے کولوں دل سوہنے دے نظارے کولوں رجدا نہیں تے سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا نہیں جی سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا پیارے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن پیارے نبی دی زبان سونے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن تے کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا حکم دیتا ہے خدا حکم دیتا ہے خدا کہ جبریل تو جا جا کے سونے نو لے عرش سجدہ نہیں جا کے سونے نو لے عرش سجدہ تے نبی چڑھے نے براق نبی چڑھے نے براق پہنچے عرش تے آپ اگوں پیندیے آواز کوئی ڈکدا نہیں اگوں پیندیے آواز. اور پھر کیا ہوا جب سرکار اللہ کے پاس پہنچے تو شاعر نے کیا کہا کہ دو ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے دو ملے نے پیارے تے پردے کھل گئے نے سارے دوئیں کر دینے نظارے کوئی رجدہ نہیں دوئیں کر دینے نظارے دوئیں کر دینے نظارے کوئی رجدہ نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے شفیق احمد صاحب آپ کی.
میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جہاں کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا۔ آپ دیکھ رہے تھے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات معراج النبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو کہ ہم نے خوبصورت محفل کا یہاں انعقاد کیا، اور ہمارے علماء کرام، ہمارے نعت خواں حضرات نے اپنی عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی، اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کے لیے اور ہماری پوری میٹرو ون نیوز کی ٹیم کے لیے اور ہمارے ڈائریکٹر جناب ندیم عثمانی صاحب کے لیے اپنی دعاؤں میں خاص ان کو یاد رکھیں، اور بالخصوص میری والدہ محترمہ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہوں گا کہ علامہ عمیر قادری ترابی صاحب دعا فرمائیں ہم سب کے حق میں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یا رب کریم تمام عالم اسلام کو شب معراج کی برکت نصیب فرما۔ الہ العالمین شب معراج کی برکت سے ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہی شب معراج کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین شب معراج کی برکت سے ہم تمام سے ہر قسم کی آفتوں و بلاؤں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دے، ہمارے معاشی حالات بہتر فرما دے۔ الہ العالمین شب معراج جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یا اللہ اس میں سے ہم سارے گناہ گاروں کو حصہ عطا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، الہی فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، الہی پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی دولت عطا فرما۔ شب معراج یا رب کریم تو نے تیرے حبیب علیہ السلام کو اپنے جلوے دکھائے، یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے ہمیں جنت میں اپنے جلوے عطا فرما، ہمیں جنت میں تیرا دیدار عطا فرما۔ الہ العالمین اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ دنیا بھر میں جتنے عاشقان رسول معراج شریف کی محفلیں سجا رہے ہیں، ثناء نعتیں پڑھ رہے ہیں، یا رب کریم جو علماء مشائخ یا رب کریم تذکرہ معراج بیان کر رہے ہیں، حضور کے ذکر کی برکت سے ان سب کو بلندیاں عطا فرما، ان تمام کو عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں، ہم ذکر خدا کرتے رہیں۔ یا رب کریم معراج کی رات جو ہمیں تحفہ ملا ہے نماز کا، اے اللہ ہمیں اسے پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا رب کریم ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا کر۔ الہ العالمین اس رات کی برکت سے یا اللہ مجھے اور ہم تمام جتنے بھی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، یا رب کریم ان تمام کو دونوں جہاں کی برکتیں بھلائیاں نصیب فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خیر ہمارا مقدر بنا ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔